دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں عام حضرات کے سامنے ایک بہت اہم بات عرض کرنے کی سعادت کر رہا ہوں، جو صدیوں سے امت سے مٹ چکی ہے اور زندگیوں سے نکل گئی ہے، خواہ و خیال اور تصور سے بہت دور پڑی ہے۔ اس بات میں انسان بھولے ہوئے ہیں، 1 سال 2 سال نہیں بلکہ عمر عظیم کے 40-50 سال گزر گئے ہیں، پھر بھی اسے بھولے ہوئے ہیں۔ غیر تو غیر مسلمان اسے بھول چکا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا تھا، اس کا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیدا کرنے سے کیا ہے، اور اس بات کو ایسے بھولے ہوئے ہیں کہ ہم بھولے ہوئے بھی ہیں۔ دراصل یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ اپنے نبی نائب اور اس کا کام اپنے نبی کی ذات کو رب کو لے کر چلنا پھرنا ہے، مگر آج ہر ایک رب الگ الگ ہے۔ مسلمانوں میں سے کوئی تو مال کا دیوانہ بنا ہوا ہے اور پیسے کے پیچھے ایسا دوڑنا شروع کر دیا کہ اپنے مقصد اصلی کو ہی بھول بیٹھا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم لے کر آئے تھے کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے، کوئی انسان دوزخ کی آگ میں نہ جلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی کے آخری لمحے میں بھی یہی غم آپ کی امت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ مگر آج ہر ایک کا غم الگ الگ ہے۔ باپ کو غم ہے کہ میرا بیٹا باپ کمانے والا بنے، باپ کو یہ غم ہے کہ میرا بیٹا بڑا افسر بنے اور میری زیادہ چمکے، اس لیے اگر میں یوں کہوں کہ وہ صرف زندہ نعشی ہے جو باتوں میں چل رہے ہیں، گھروں میں پھر رہے ہیں، تو میرا کہنا کوئی جا نہیں ہوگا۔ دوستو، جب ایمانی زندگی مٹ گئی تو ایک ٹھنڈی آگ ہے جو ہر گھر میں سلگ رہی ہے۔ ہر انسان اپنے چہرے کو مختلف رنگوں سے سجا کر اپنے اندر کی گندگیوں کو چھپائے ہوئے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول والا غم دل کے اندر سے نکل گیا ہے۔ آج لعون والا غم سناتے حکومتیں ہو رہی ہے، شداد والی فکر لے کر عہد ہو رہے ہیں، قارون والا دماغ بنا کر پیسہ لٹایا جا رہا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امت سے یہ سب غم نکال دیے تھے۔ غم کا صرف دین کا غم تھا، فکر صرف دین سلیم کی فکر تھی۔ میری جان قربان اس کالی کملی والے پر، اس نے اپنے محبوب حجاج قاتل وحشی العرب کو اسلام کی دعوت اور اسلام کی تعمیر دینے کے لیے کیا نہیں کیا۔ مدینہ طیبہ سے ایک آدمی کو یہ اعلان دے کے بھیجا کہ وحشی سے یہ کہہ دینا کہ من قال لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جب یہ اعلان سنتا تو اعلان سننے کے بعد وحشی جانے کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھنے سے کیا ملے گا، میں نے شرک کیا، میں نے شراب کی، میں نے قتل کیا، اور ادھر تیرا بھی کہتا ہے تو یہ کون کرے تو اسے ملائے گا، میں نے کلمہ پڑھنے سے کیا ملے گا، اور مجھے اچھا کرنے سے کیا ملے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اے وحشی کلمہ پڑھ لے، جواب کیا دیا، دھیان سے سن لے۔ وحشی کہتا ہے میں اتنی سب شرطیں پوری نہیں کر سکتا ہوں، ایمان لاؤں، توبہ بھی کروں، پھر اور راستہ بتا دیجیے۔ قربان جائے اس کے نمبر پر، اس نے امت کے لیے اتنی ہمدردی کی۔ آپ نے سن کر بھی آدمی بھیجا اور کہا وحشی کا رب کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو نہیں بخشوں گا، توحید سے جاؤ معاف کر دوں گا۔ اے وحشی اب تو ایمان لیا۔ وحشی کہتا ہے پتہ نہیں کرنا مجھے بخشی یا نہ بخشے، اس سے ضرور کہا اس سے جاؤ معاف کر دوں گا، پتہ نہیں مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ ما شاء الله ما شاء الله